إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتحا. صدق الله العظيم. نہ پوچھ ان خزاں پوشوں کی عادت ہو تو دے ہم کو، نہ پوچھ ان خزاں پوشوں کی عادت ہو تو دے ہم کو، یہ دے بیٹھا لیے بیٹھے ہیں آرتیوں میں. محترم سامعین کرام اور مصلیان اکرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی جو تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. دعا کریں کہ اللہ اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. اس دنیا کے اندر اگر بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سردی ہے تو گرمی بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، عالم ہے تو جاہل بھی ہے، داعی الخیر ہے تو داعی الشر بھی ہے. اور اس کی حکمت اور فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کی اہمیت اور قدر و منزلت اسی وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کی دوسری ضد بھی موجود ہو. اس لیے عربی کا ایک محاورہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، کہ چیزوں کو اس کے ضد سے پہچانا جاتا ہے. کیونکہ اگر دنیا کے اندر غریبی کا وجود ہی نہ ہوتا تو عمارت کی قدر نہ ہوتی، اگر بھوک کا نام و نشان ہی نہ ہوتا تو شکم شیری کی قدر کون کرتا، اگر غذا نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر کون کرتا، اگر موت نہ ہوتی تو پھر زندگی کی حفاظت کون کرتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقتوں کو اتر برداشت کرتا. بس جب یہ سرزمین اور زمین پہ پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں. جب اس سرزمین پر ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی موجود ہیں. جب اس دنیا کے اندر وسوسہ ڈالنے والے اور گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہیں تو ضروری ہے کہ ضلالت و جہالت اور شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر دلوں کے اندر ایمان و یقین پیدا کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں. جب یہ دنیا فرعون اور قارون کے وارثوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ دنیا انبیاء کرام کے وارثوں سے بھی خالی نہ ہو. میرے بزرگوں، بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کی وجود کا اتنا ضروری نہیں جتنا ایک علماء کا وجود ضروری ہے. کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے اور اس دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے. آپ کو یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا کہ کیا اگر یہ علماء کرام نہ ہو تو کیا یہ دنیا باقی نہیں رہے گی؟ میرے بزرگوں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے. اس کے تحت ہم اس بات کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ علماء حق سے اس دنیا کا بقا کس طرح متعلق ہے.
بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بدن کو اپنی عبادت کے لیے سجایا ہے۔ جب اس سرزمین پر اللہ کی عبادت ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، تو پھر یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اور دنیا کے دستور بھی ہے کہ اگر کسی شہر میں باغیوں کی اکثریت ہو جائے تو حکومت اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں، اس علاقے کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے ایسا تو نہیں کرتے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں اگر خدا کی باغیوں کی اکثریت ہو جائے تو اس شہر کو، اس گاؤں کو تہوبانہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر دنیا کے سارے انسان باغی ہو جائیں، کوئی اس سرزمین پر اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، کوئی اللہ کے ناموں کی تصویر بیان کرنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس کائنات کو باقی نہیں رکھے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے شوق سے قیمتی کاریں لوگ خریدتے ہیں، بڑے ہی شوق اور دلچسپی کے ساتھ کار کو خریدتے ہیں، لیکن جب وہ کار اپنا مقصد بھول جاتا ہے، جب وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، اپنا وہ مقصد پورا نہیں کرتی، تو گاڑی کا مالک اس کار کو کباڑ خانے میں داخل کر دیتے ہیں، اسے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح جب اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو اس زمین کو بھی، اس کائنات کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ پتا چلا کہ اس دنیا کی بقا عبادت کے ساتھ تعلق، اور عبادت یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو منطق کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا بغیر عبادت کے قائم نہیں رہ سکتی، اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور علم بغیر علماء کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ثابت یہ ہو گیا کہ اس دنیا کی بقا کے لیے علماء کا وجود ضروری ہے۔ میرے بزرگوں، علماء کرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے۔ جس طرح ایک نبی کی تعظیم و توقیر ضروری ہے، ان کا ادب و احترام ضروری ہے، تو ٹھیک اسی طرح علماء کرام کا ادب و احترام، علماء حق کا ادب و احترام، ان کی تعظیم و توقیر یہ ضروری ہے۔ لیکن آج کچھ بدبخت انسان علماء کرام کو، علماء حق کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے نزدیک، ہماری نگاہوں میں امام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ذرا سے اگر وقت کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوئی، کچھ تاخیر ہوئی، تو اونچ نیچ کی باتیں کرنے لگتے ہیں، طعن و تشریح کرنے لگتے ہیں۔ میرے بزرگوں، امام کا یہ مرتبہ نہیں، امام کا یہ مقام نہیں جو آج ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی احمق انسان کسی عالم اس کے عالم ہونے کی وجہ سے، کسی حاکم کو ان کے حاکم ہونے کی وجہ سے نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ۔ فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، کہ اگر کوئی شخص کسی عالم، کسی علماء کرام سے، کسی طالب علم سے بغیر کسی ظاہری سبب کے اس سے بغض و عناد رکھتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ میرے بزرگوں، ایک دوسری جگہ پر آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تقبل خامسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم معلم بنو، یعنی کہ تم علم کو پھیلاؤ، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو تم علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اگر
اور رسول اللہ کے فرمان کو سنو۔ تو پھر ایک چوتھا علاج بھی بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او محبن، یا کم از کم تم اتنا کر لو کہ علماء کرام سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان سے رشتہ اور تعلق قائم کرنے والے ہو جاؤ۔ لیکن آگے فرمایا ولا تکن الخامسہ، کہ لوگوں اے انسانوں تم پانچواں شخص کبھی مت بننا، فتح ورنہ تم خراب کر دیے جاؤ۔ آخر وہ پانچواں شخص سے مراد کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچواں شخص سے مراد وہ انسان ہے کہ جو کسی عالم سے، کسی اللہ کے ولیوں سے بغض عناد رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کبھی بھی علماء کرام سے بغض عناد مت رکھنا، کسی امام سے، کسی اللہ کے ولیوں سے بغض عناد مت رکھنا، ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ والوں سے قائم کریں۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، علم کو پھیلا نہیں سکتے اور علماء کی مجلس میں شرکت بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ان سے غائبانہ محبت رکھنے والے بھی بن۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو ایک دوسرے پہلو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، کہ کسی بھی دور میں کوئی فتنہ رونما ہوا، اگر اس فتنہ کا شد باب کرنے والا کوئی انسان پہلے میدان کے اندر کودتا ہے تو علماء کرام ہوا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہر دور کے اندر کوئی بھی فتنہ جنم لیا ہے تو سب سے پہلے علماء کرام بھی اس کے خلاف میدان کے اندر کود پڑے۔ ان فتنوں کو دبانے کے لیے علماء کرام نے تن من دھن کی باندھی لگا دی ہے، بھوکے پیاسے کو رہنا پسند کیا، تان و تشریح اور گالیوں کو سننا پسند کیا، لیکن کسی نے بھی کسی بے دین اور ملحد کے فتنوں کو جنم ہونے نہیں دیا۔ میرے بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھایا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حکمرانوں کے خانہ ملانے کی وجہ سے انہیں بے انتہا ستایا گیا، انہیں کوڑے لگائے گئے اور انہیں اونٹ پر بیٹھا کر پورے شہر کے اندر گشت لگایا گیا اور اسے ایک مجرم قرار دیا گیا۔ ایسے حالت میں بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ آواز لگائے جا رہے تھے من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لم یعرفنی فعارف انا مالک بن انس، کہ جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچان گیا ہے اور جو شخص مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ میں کل جو فتویٰ دیا کرتا تھا آج بھی میں وہی فتویٰ دیتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ دور نہ جائیے، آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ یہاں بھی اسلام کا چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں سے بھی دین اسلام ختم ہو جائے گا، دین اکبری کا ایجاد ہو رہا تھا اور اس وقت کتے اور سور کی پاکی کا حکم دے دیا گیا تھا، سود اور جوا کو بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ کو بھی بدل دیا گیا تھا اور یوں پڑھا جا رہا تھا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، گویا کہ بالکل اس شریعت کو بدل دیا گیا۔ میرے بزرگوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف، دین اکبری کے خلاف اگر کوئی بلند کرنے والا ہے، کوئی اس آواز کو دبانے والا ہے تو وہ کون شخص ہے؟ یہ یقین مانیے کہ کوئی اسکول میں پڑھنے والے کوئی پروفیسر، کوئی سائنسداں اور کوئی ہیڈ ماسٹر نہیں تھا، بلکہ وہ مسجد کے ننگے فرش پر اور مدرسے کی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے ان کے خلاف، دین اکبری کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور بالآخر اس دین کو ختم ہی کر دیا۔ اور ایک دوسرا فتنہ یہ برپا ہوا کہ جب انگریزوں نے اپنے سازش کی وجہ سے اس ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک
خلاف کے کوئی آواز بلند کرنے والا تھا تو سب سے پہلے علماء کرام ہی اس کے خلاف آواز بلند کی. اور آپ اپنے منگیر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب اس منگیر کے اندر لوگ اس مذہب اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کو اپنا رہے تھے، دین سے منحرف ہو رہے تھے، تو ایسے حالات میں حضرت مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلیفہ و مجاز حضرت مولانا علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو منگیر آنے کا حکم دیا. اور حضرت مولانا علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ایسے حالات میں ایسے وقت میں منگیر تشریف لائے کہ جب آپ کو ترکی کا خلیفہ بنایا جا رہا تھا، آپ نے اس خلافت کو اس عہد و منصب کو ٹھکرا کر انہوں نے منگیر کا قصد کیا اور یہاں پر آ کر جو لوگ دین سے منحرف ہو گئے تھے، مذہب اسلام کو چھوڑ دیے تھے، قادیانیت کو اپنا لیے تھے، تو اس شخص کے پاس جا کر حضرت علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ انہیں سمجھاتے تھے دین کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، صبح ہو یا شام، ہر وقت لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور اسے اس فتنہ کو ختم کر کے چھوڑا. اور اسی وقت سن 1901 میں خالق رحمانی کی بنیاد تاکہ لوگ یہاں آ کر اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے اصلاح نفس کریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے اخلاق کو درست کریں. اور کچھ ہی دنوں بعد سن 1927 کے اندر جامعہ رحمانی کو قائم فرمایا تاکہ ایک طرف علم کا فوارہ پھوٹے اور دوسری طرف وہی علم کے اندر عمل کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوں. میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اگر سن نہیں سکتے ہیں، تو کم از کم اپنے آپ کو ان سے علماء کرام سے جوڑے رکھیں، اللہ کے ولیوں سے اپنا تعلق قائم کیے رکھیں. کیونکہ یہ تعلق ایسی بڑی چیز ہے، یہ نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک انسان کو انسان جانوروں کی بھی تقدیر بدل جایا کرتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں دور جا کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو اس کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی چلتا، اس کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی جانے لگا اور وہ کتا بھی اسی جا کر بنا لیا جہاں ان نوجوانوں نے جا کر بنا لیا. تو اس کتے کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ کتا بھی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. تو میرے بزرگوں، جب ایک جانور بھی تقدیر نسبت سے بدل جاتی ہے، ایک تعلق سے بدل جاتی ہے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے بدل سکتے ہیں، تو ہم انسان ہیں، ایک اشرف المخلوقات ہے، ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی؟ ضرور بدلے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے لو لگائیں، ان سے تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو